بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوست بزرگوں اور عزیزہ ماں بہنیں، اللہ جل جلالہ امن والہ کا بھی انتہا کرم فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کی بہت بڑی نعمت دین کی، اسلام کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ دین کا مل جانا، ایمان کا مل جانا، اسلام کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس مذہب کو، جس دین کو پسند فرمایا، وہ دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ دوسرا مزید کرم اللہ نے ہم پر یہ فرمایا کہ ختم نبوت والی محنت کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا کہ دین کی محنت، دعوت کی محنت، جس محنت کو لے کر، جس کام کو لے کر، جن فکروں کو لے کر حق تعالی شان انبیاء اکرام علیہ السلام کو، نبیوں کو، رسولوں اور پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجتے تھے، اللہ نے اس عظیم محنت کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ہم پر مزید انعام ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ یہ کام تو وہ پاکیزہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ ہستیوں سے لیا کرتا تھا، جو گناہوں سے معصوم تھی، بے گناہ تھی، اور ہم تو ساری گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو قدم قدم پر ہر نظر گناہ والی ہوتی ہے، غفلت والی ہوتی ہیں۔ ان ساری گندگیوں کے باوجود اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے قبول کر رہا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ بار ہم سنتے ہیں کہ آدمی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ آدمی شکر گزاری کرے گا اللہ نعمت میں اضافہ فرماوے گا۔ شکر گزاری کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس سے بڑھ کر 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھے، یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے۔ ایک ہے زبانی شکر گزاری اور ایک ہے عملی شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے عملی شکر گزاری کا مطالبہ کیا ہے کہ عمل سے ہم شکر گزاری کریں۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اس میں عملی شکر گزاری کا مطالبہ ہے۔ کیا مطلب عملی شکر گزاری کا؟ ایک آدمی بھوکا تھا، اللہ نے اس کو کھانا دیا تو اس نے ایک تو زبان سے شکر گزاری کی، اس کھانے پر دعا پڑھ دی کھانے کے بعد کی، لیکن اس کھانے کے بعد جو طاقت اس کو ملی، جو قوت اس کو ملی، اس کو گناہ میں خرچ کر دیا۔ یہ عملی ناشکری ہے، یہ عملی ناشکری ہے۔ ایک آدمی تھکا ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی اور پریشان تھا آرام کرنے کے لیے، اللہ نے اس کو آرام دے دیا،
اب سو کر اٹھا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آرام دیا، لیکن جو پھرتی اس کو حاصل ہوئی اور جو بدن کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور بدن میں چستی آ گئی، اس کو گناہ میں خرچ کر دیا، تو یہ عملی ناشکری ہے، یہ عملی ناشکری ہے۔ تو ہم سے زبانی شکر گزاری بھی مطلوب ہے، عملی شکر گزاری بھی مطلوب ہے کہ نعمت کو صحیح استعمال کرنا اور نعمت کو اس کی جگہ پر استعمال میں لانا، یہ اس کی عملی شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے رہا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے اللہ کی توفیق کے بغیر ایک سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم تو اللہ کے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے، ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ ارادہ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی، تیاری کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی، اور اپنے گھر سے قدم اٹھانے کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے، جس کام کو لے کر اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، اس کے لیے اللہ ہمیں قبول کر رہا ہے۔ اس پر ہمیں شکر گزاری کرنا ہے۔ ایک تو ہم زبان سے دل سے الحمدللہ کہویں، وہاں پر جا کر روزہ 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھیں گے۔ باقی اصل شکر گزاری کیا ہے اس کام کی، اس نکلنے کے زمانے کی، کیونکہ آپ بڑی قربانی دے کر جا رہی ہیں، آپ کے ساتھ بڑی مشغولیاں ہیں۔ کس نے کیا قربانی دی تو وہ آپ نکلنے والے ہی جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کی، اپنے متعلقین کی کیا کیا ترتیبیں دی، اور کتنا بڑا سیٹنگ کر کے آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، یہ آپ کی قربانی ہے۔ لیکن خالی یہ نکلنا ہمارا نکلنا نہ ہو، یہ نکلنا ہمارا رنگ لاوے، اور خروج سے جو مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے نکلنے کے زمانے کے جن اعمال بتائے ہیں، ان اعمالوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ جو اعمال ہمارے بڑوں نے ہمیں نکلنے کے زمانے کے بتائے ہیں، ان اعمالوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ وقت تو دونوں طرح پورا ہوگا، اگر ہم اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں گے تب بھی وقت پورا ہوگا، اور عمل میں مشغول نہیں کریں گے تب بھی وقت تو پورا ہو جائے گا، اور لسٹ میں آ جائے گا کہ یہ چلہ لگانے والا جوڑا ہے، ان کا پہلے چلہ لگ چکا، فہرست میں نام آ جائے گا۔ لیکن خالی فہرست میں نام لانے کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اس نکلنے سے اگر ہم نے اپنا وقت بزرگوں کی منشا کے مطابق گزارا تو ہم بھی بن کر آئیں گے، ہماری بھی اپنی تربیت ہوگی، ایمانی، اعمالی، روحانی ہماری تربیت ہوگی، ترقی ہوگی، اور حق تعالی شانو ہم سے علاقوں میں کام لے گا۔ ہماری نیتوں کی وسعت کے بقدر اللہ اس کے نفع کو عام کرے گا۔ اس لیے یہاں پر بھی آپ بہنوں کے سامنے، آپ پوری جماعت کے سامنے چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اس کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ احمد آباد جاؤ گے، وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ مذاکرات ہوں گے، بار بار اس کو سننا ہے۔ یہ تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا ہے، جتنا بار بار توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ اتنا ہی نفع زیادہ ہوگا۔ تو ایک تو شکر گزاری میں سب سے پہلی بات ہمارے سامنے استحضار ہو کہ ہم جس راستے میں جا رہے بہت بڑا راستہ ہے، اس کے ایک ایک دن، ایک صبح ایک شام دنیا مافیا سے افضل ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے کی ایک صبح شام دنیا مافیا سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں 40 دن کے لیے فارغ کر رہا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر دیوبند میں سے ایک اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ایک جگہ کا حدیث نقل کی ہے، من اخلص للہ 40 یوما جرت من قلبہ ینابیع الحکم، کہ جو آدمی اللہ کے لیے 40 دن اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، حق تعالی شانو اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتے ہیں۔
اس کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ تو 40 دن ہمارا اللہ میں لگانے کی توفیق دی ہے، تو اس کو ہم صحیح معنوں میں گزاریں۔ اس کے لیے اس راستے کی عظمت کہ وہ راستہ ہے جس راستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس اپنی ذات سے اپنے آپ کو چلایا ہے، صحابہ اکرام اپنے آپ کو چلایا ہے، ان کے مردوں نے، ان کی عورتوں نے، ان کے مالداروں نے، ان کے غریبوں نے، صحابہ کی مبارک جماعت اللہ کے راستے میں چلی ہے۔ اس عظیم راستے میں ہم جا رہے ہیں۔ اب یہ اس کا استحضار، اس کے ایک گھڑی کو ہمیں وصول کرنا ہے۔ راستہ تو قیمتی ہے، راستہ بڑا مبارک ہے، لیکن خالی مبارک کہنے سے اور قیمتی کہنے سے قیمتی نہیں بنتا۔ جیسے رمضان کا مہینہ مبارک ہے، ہم سب کہتے ہیں، اور اس کے آگے سے تیاری بھی کرتے ہیں رمضان کی، لیکن مبارک کس کے لیے بنتا ہے؟ کہ جو رمضان کے مہینے میں جو اعمال ہمیں دیے گئے ان عمل میں مشغول کرے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، تلاوت کرے، دعاؤں میں وقت لگاوے، تو یہ رمضان اس کے لیے قیمتی ہے۔ اور جس کو رمضان کا مہینہ ملے لیکن روزہ نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، ذکر تلاوت نہ کرے، دعا میں وقت نہ لگاوے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے اس سے زیادہ محروم بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جس طرح رمضان کا مہینہ مبارک اس کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے کے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرے، اس طرح اللہ کا راستہ اس کے لیے قیمتی ہے اور اس کے لیے فائدے والا ہے جو نکلنے کے زمانے کی جو اعمال بتائے جا رہے ہیں ان عملوں میں اپنے آپ کو مشغول کرے، ان عملوں میں آپ کو مشغول کرے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے وہ نیت ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں، جیسی نیت ہوگی اللہ کی طرف سے وہ چیز ملے گی۔ اگر ہم نے کوئی دنیا کے حصول کی نیت کر لی یا اپنے اور کوئی چیزوں کی غلط نیت کر لی تو جو نیت کی ہے اللہ وہ دے گا۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے ہمیں نیت کیا کرنا اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم نکلنے کے زمانے میں کیا نیت بناویں گے۔ تو سب سے پہلی جو نیت ہوگی اپنی ذات کو بنانے کی، کہ ہم تو اپنی ذات سے اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، ہم خود دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم ان علاقوں میں استاد بن کر نہیں جا رہے ہیں، معلمات بن کر نہیں جا رہے ہیں، ہم خود اپنی ذات سے اپنے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو دین بہت معلوم ہے، لیکن اس دین پر ہم چل نہیں رہے ہیں، تو دین پر چلنا سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی، دین پر چلنا سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ دین پر چلنا سیکھنے کے لیے ایک تو نکلنے کے زمانے میں صفات کو عملی طور پر زندگی میں لانا، 6 نمبر ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت اللہ، یہ جو 6 صفات ہیں ان کو عملی طور پر ایک تو زبان سے بولنا ہے، یہ تو مذاکرہ ہوگا، لیکن ان 6 صفات کو عملی طور پر زندگی میں لانا۔ اگر ہم 6 صفات کو عملی طور پر اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اللہ تعالی شانو ہمارے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا کر دے گا۔ مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ یوں فرماتے تھے یہ 6 صفات پورا دین تو نہیں ہے، یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن جو بندہ یا بندی اپنی زندگی میں عملی طور پر ان صفات کو داخل کرے گا، حق تعالی شانو اس کے لیے پورے دین پر چلنا آسان کر دیں گے۔ تو دین پر چلنا سیکھنے کے لیے، دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہمیں عملی طور پر صفات کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس کی ہمیں نکلنے کے زمانے میں مشق کرنا ہے، ایمان کی، سنتوں کی، موت اور موت کے بعد کی زندگی کی، نماز کی، روزانہ علم سیکھنے کی، اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کرنے کی،
اپنے رفقا سفر کا اور آنے والے مجمع کا اکرام، اس پر اکرام کی، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کے جذبے کی، روزانہ دن بدن اللہ کے لیے مٹنے کا، اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ آگے بڑھے، اس کی ہمیں مشق کرنا ہے۔ تو دین پر چلنا سیکھنے کے لیے ایک نیت بنانا ہے، اس کے لیے صفات کی عملی مشق ہے۔ دوسری چیز، دین پر چلنا سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی فکر کرنا ہے، سنت کے مطابق۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے اندر، مدینہ کی مسجد نبوی، وہاں پر روانگی کی بات کی جماعتوں کو، اور روانگی کی بات کرتے ہوئے مولانا نے یہ فرمایا، مولانا یوسف صاحب نے پہلے تو مجمع کو مبارکباد دی اور یہ فرمایا ایک بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، دور نبوی کے اندر، دور خلافت کے اندر صحابہ کی جماعتیں اس مسجد سے روانہ ہوتی تھی، مسجد نبوی سے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کو مدینہ کی مسجد سے اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق مل رہی ہے۔ لیکن پھر کہا ایک بات سنو، صحابہ اکرام کی جماعتیں جب یہاں سے قافلے روانہ ہوتے تھے، حضور والی زندگی لے کر جاتے تھے، سنتوں والی زندگی لے کر جاتے تھے، جس کی برکت سے علاقوں میں دین زندہ ہوتا تھا۔ آپ حضرات بھی نکلنے کے زمانے میں سنتوں کا اہتمام کرنا، جماعت کو خاص طور پر اس کی ہدایت دی کہ آپ حضرات بھی نکلنے کے زمانے میں سنتوں کا اہتمام کرنا، کہ سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاذبیت، کشش رکھی ہے، جیسے لوہ چمبک ہوتا ہے، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، سنت والی زندگی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور لوگوں کے اوپر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جن علاقوں میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے ایک ہی بات کہی، کونو مثلنا، ہم جو زندگیاں لے کر آئے وہ زندگی اپنا لو۔ تو دین پر چلنا سیکھنے کے لیے صفات پر محنت، ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا، جوتے پہننے سے لے کر سلام، اپنی نماز کی مشق، اور پورا دن ہمارا 24 گھنٹے ہمارے ساتھ جتنی حاجتیں، ضرورتیں، تقاضے لگے ہوئے ہیں، ان پر سنتوں کی مشق کرنا۔ ہمارے بڑے تو کارگزاری میں یہ پوچھتے تھے کہ آپ جب یہاں سے نکلے تو آپ نے جوتا کون سے پیر میں پہنا تھا، سواری میں کون سے پیر سے چڑھے تھے، مسجد سے کون سے پیر سے نکلتے تھے۔ کارگزاری میں یہ پوچھتے تھے کہ سنتوں کا اہتمام ہوا کہ نہیں، جماعتیں تو اللہ کے فضل سے نکلے گی، مسجدہ جماعتیں بنے گی، علاقوں میں کام زندہ ہوگا، آپ کو نکلنے سے کیا فائدہ ہوا، کہ آپ نے سنتوں کا اہتمام کیا کہ نہیں۔ تو سنتوں والی زندگی، ایک چیز نیت میں اپنا دین سیکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارے بڑے فرماتے ہیں نیت میں یہ بناویں گے کہ چونکہ ہمارے ذمہ دین کی محنت کرنا ہے، تو ہم دین کی محنت کو بھی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذہن میں بات یہ رکھیں، ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم سکھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے دوسروں کی نیت کر لی تو نہ ہم کو نفع ہوگا، نہ سامنے والوں کو نفع ہوگا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتی تھی، اگر ہم نے دوسروں کی نیت کر لی تو نہ ان کو نفع ہوگا، اور چونکہ ہم نے تو اپنی نیت کی نہیں تو اپنے کو تو نفع کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی ذات سے اپنی نیت بناویں گے کہ ہم دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے میں کئی مرتبہ 10 دن لگ چکے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ہم تو سیکھنے کے جذبے سے چلیں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، پڑوس ملک میں چلے گئے تھے۔ ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد میں جوڑ تھا ملک کے پرانوں کا، تو وہاں سے حضرت تشریف لائے، تو ان کی بھی ایک مجلس طے ہو گئی پرانوں میں۔ تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا، دیکھو جی، میں نے تو یہ سنا تھا کہ بنگلے والی مسجد میں نظام الدین میں پرانوں کا جوڑ ہے، کام کرنے والے جمع ہوئے ہیں، تو میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ مجھے بھی کوئی کام سیکھنے کو مل جاوے۔ حالانکہ انہوں نے تو کام کو سیدھے ہمارے اکابر سے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنا جذبہ یہ بتایا کہ میں تو کام کو سیکھنے کی نیت سے آیا ہوں۔ تو ہم بھی چاہے 3 دن جاویں، 10 دن جاویں، چلا جاویں، کم و بیش اوقات کے لیے جتنا بھی نکلیں گے، ہم تو سیکھنے کے جذبے سے چلیں گے کہ دین بھی سیکھنا ہے، دین پر چلنا سیکھنا ہے، اور دین کی محنت کو سیکھنا ہے، دین کی محنت کو سیکھنا ہے کہ ہمارے ذمے اللہ کے نبی علیہ السلام نے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم خود دین پر چلیں اور اللہ کے بندوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جاوے، مخلوق میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کی محنت کرنا یہ ہمارے ذمے ہیں، اس لیے ہم خود دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دو نیت ہے۔ اگر ہم سیکھنے کے جذبے سے چلیں گے تو سیکھنے والا اور سیکھنے کا جن کا جذبہ ہوتا ہے وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے، حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کو، مردوں کو کوئی میکینک بننا ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہے، یا آپ مستورات میں سے کسی کو اپنی لائن سیکھنا ہوتی ہے تو سیکھنے میں تھوڑے بہت حالات آتے ہیں، تھوڑی محنت اور مجاہدہ پڑتا ہے، تو سیکھنے والا مجاہدوں کو برداشت کر لیتا ہے، اور جس کو زبردستی سکھانا ہوتا ہے وہ معمولی حال آنے پر چھوڑ دیتا ہے، یہ تھا تو کہیں ہوتا ہوگا، یہ تو کہیں چلتا ہوگا۔ اس لیے ہم سیکھنے کا جذبہ رکھیں گے، معمولی حالات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ حالات مانگنا نہیں ہے، حالات اللہ تعالیٰ سے تو عافیت ہی مانگنا ہے، لیکن کبھی کوئی بات کہ آپ تو سفر میں ہیں، 40 دن کے لیے ہے، سفر میں گھر جیسا تو معاملہ ہوتا نہیں ہے، سفر تو سفر ہے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ہم جس علاقوں میں جاویں گے وہاں کا پورا ماحول بدلا ہوا ہوگا، ہمارے مزاج کے خلاف کا ماحول ہو سکتا ہے، ہماری طبیعت کے خلاف کا بھی موسم ہو سکتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھنا، برداشت کرنا جب آسان ہوگا جب اس پر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کا استحضار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا، لیکن اجرک علی قدر نصبک، اے عائشہ تیرا اجر تیری مشقت کے بقدر ہوگا۔ ہم جتنا برداشت کر لیں گے اللہ کے راستے میں اپنے گھروں پر اس کی اعمال کے کرنے میں جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کریں گے، اللہ کی طرف سے اتنا اجر بڑھ جاوے گا۔ ایک عام دنوں میں وضو کرنا اس کا تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن ایک سردی میں وضو کرنا، کہ وضو تو دونوں ہوا لیکن وہ سردی میں ہوا کہ سردی برداشت کرنے پر اجر بڑھ گیا۔ ایک گرمی کے دنوں میں تہجد پڑھنا اور ایک سردی کے زمانے میں گرم ٹھنڈی لگ رہی ہے، گرم لحاف میں ہے، وہاں سے اٹھ کر نماز پڑھنا، کہ دونوں کا اجر بڑھ جاوے گا۔ تہجد تو دونوں ہے، وضو دونوں کی ہے، لیکن مجاہدے کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات کہ ہم اگر مجاہدے کی کوئی بات آ جاوے اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، ثابت قدم۔ تو پہلی بات کہ ہم اپنی ذات سے سیکھنے کے جذبے سے چلیں، نیت ہماری اچھی ہوگی۔ دوسری بات، یہاں سے ہم سفر کریں گے، آپ بہن ابھی تو آپ کی جماعت جائے گی انشاءاللہ احمد آباد، وہاں پر بھی آپ کے سامنے کل پرسوں مذاکرات ہوں گے، روانگی کی باتیں وہاں پر بھی ہوگی، وہاں کچھ آگے جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کی نوعیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کو بتاویں گے، ان باتوں کو دھیان سے سننا۔ اب آپ حضرات، آپ بہن، آپ جماعت کا سفر ہوگا، ہمارے سفر میں ایک ذمہ دار طے ہوتے ہیں۔ مستورات کی جماعت میں مرد ذمہ دار ہوتے ہیں، مرد ذمہ دار، کوئی مستورات اندر سے کوئی ذمہ دار نہیں، چاہے کتنا پرانا وقت لگا ہوا ہو اور چاہے کتنا بھی پرانی بہن ہو جاوے، لیکن مستورات میں سے کوئی امیر نہیں، مستورات میں کوئی ذمہ دار نہیں۔ ذمہ دار مردوں میں سے ہوں گے، آخر میں انشاءاللہ اپنے ذمہ دار طے کرتے ہیں، جو بھی ذمہ دار ہو جاوے ہم ان کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے۔ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امیر کی اطاعت کرو چاہے حبشی غلامی کیوں نہ ہو، یعنی معمولی درجے کے آدمی کو بھی کیوں ہم نے امیر نہ بنا دیا، اور مشورے سے ذمہ دار طے ہو گئے، ہم اس کی مان کر چلیں گے۔ ہماری عقل میں، ہماری سوچ میں جو بھی بات آوے، لیکن فیصلہ جس پر ہو جاوے اس پر ہم لبیک کہویں۔ امیر کی اطاعت، اس کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم اطاعت کے ساتھ آرام بھی کر لیں گے اجر سے خالی نہیں، بغیر اطاعت کے بڑا بڑا کارنامہ کر دیں گے خطرے سے خالی نہیں۔ اطاعت کے ساتھ آرام بھی کر لیں گے تو اس پر بھی اجر ملے گا، نفع ملے گا، اور بغیر اطاعت کے بڑے بڑے کام کر لیں گے یہ نقصان سے خالی نہیں، خطرے سے خالی نہیں۔ اس لیے ہم امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے۔ اب اس میں
सवारी में बैठने में मशवरा होगा तो जिसका जहाँ तय हो जावे। और दूसरे उमूर के अंदर आप हजरात बहनों को मशवरा करके बातें भेजेंगे लिखकर, तो जिस वक्त का जो बात मशवरे से तय हो जावे और मर्दों के मशवरे से आप पर जो बातें आ जावे उसके ताबे बनकर चलना। उसका अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, हिदायत अल्लाह ने जो छुपाई है वो इताअत में छुपाई है। इन तुतीऊहु तहतदू, अगर आप इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे। इताअत में हिदायत छुपी हुई है। तो दूसरी बात, हम अपने जिम्मेदार की इताअत के साथ चलेंगे, जिम्मेदार की इताअत के साथ। अब आप बहनें यहाँ अहमदाबाद पहुँच गई हैं, वहाँ पर आपके मुज़ाकरात होंगे, फिर आगे कोशिश करेंगे हमारी पूरी जमात एक सवारी में सफ़र करे। ठीक है, मजबूरियाँ 2 सवारियाँ कर ली तो बैठने की तरतीब में मर्द हजरात आगे रहेंगे, मस्तूरात पीछे रहेगी। और कोई ऐसी बेटुकी हरकत न हो जाए जिसमें मजाक मस्ती वाली बात हो जाए, हंसाने वाली बात हो जाए, हंसी ऐसी कोई बेतकल्लुफ़ी वाली बात कि हमारी जमात में सबसे बड़ी मुज़िर, सबसे जहर वाली जो बात है वो आपस की बेतकल्लुफ़ी है, आपस की बेतकल्लुफ़ी है। न दौरान सफ़र बेतकल्लुफ़ी की बातें करेंगे और न किसी के घर में और जमात में, चाहे मस्जिद में हम हो, चाहे कमरे में हम हो, मकान पर हो, बेतकल्लुफ़ी वाली बातें कोई नहीं। सबसे ज़्यादा नुकसान वाली बात बेतकल्लुफ़ी है, आपस में एक दूसरे से खुल जाना है, ये सबसे बड़ी नुकसान वाली बात है। साहबा इकराम की सिफात में है अकल्लुहुम तकल्लुफ़ा, तकल्लुफ़ात उनके अंदर नहीं थी, तकल्लुफ़ात साहबा में नहीं थी। एक दूसरे की रौ रियायत के साथ, एक दूसरे के अदब व एहतराम के साथ, शरई पाबंदियों के लिहाज के साथ हम जिंदा दीन सीखने के लिए जा रहे हैं और कहीं बेदीनी हमारे अंदर ना जावे, बेदीनी का कोई अमल हमसे ना हो जावे। हाँ, बेदीनी के रास्ते से दीन नहीं आ सकता है, बेदीनी के रास्ते से दीन नहीं आ सकता। इसलिए दौरान सफ़र भी और वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर भी न मस्जिद में न मकान में हंसी मजाक वाली बातें और बेतकल्लुफ़ी वाली बातें, उससे हम अपने आप को परहेज करेंगे। अब सफ़र शुरू हो रहा है, सफ़र की दुआएं पढ़ेंगे, अल्लाह हिम्मत दे तौफीक दे, 2 रकात सलातो सफ़र पढ़े, सफ़र की दुआ याद हो, सफ़र की दुआ पढ़ ले। अब आप बहनें रेलवे स्टेशन पहुंच गए, आपकी जमात रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। अगर गाड़ी आने में देर है, ताख़ीर है, तो एक तरफ बहनों का हल, एक तरफ साइड में हो जावे, 2-2 जोड़े, मैं अपने घर वालों के साथ, आप अपनी घरवाली के साथ, ऐसी टूड़ वाली बात नहीं। एक तरफ मस्तूरात और उनके बगल में मर्द हजरात रहेंगे, गाड़ी के इंतजार में जिक्र फिक्र में रहेंगे। स्टेशन पर उधर उधर आना जाना, इससे परहेज करना हो। अब गाड़ी आ जाएगी, आप बहनों को आगे से तरतीब दे दी जाएगी, पूरी जमात को तरतीब देनी होगी कि बहन ये इस सीट पर, ये इस सीट पर, जिसका जो मशवरा हो जावे वहीं पर कयाम करे। दौरान सफ़र बग़ैर ज़रूरत के कोई मर्द भी नीचे नहीं उतरेंगे। दौरान सफ़र ट्रेन से कोई मर्द भी बग़ैर ज़रूरत के नीचे नहीं जाएंगे। और दौरान सफ़र चूँकि हमारी नमाज आएगी, ज़रूरत के लिए फारिग होने के लिए जाना पड़ेगा, तो कोई भी बहन अकेली नहीं जाएगी, अपने महरम मर्द के साथ ज़रूरत से फारिग होने के लिए जावें, वज़ू करने के लिए जावें। दौरान सफ़र वज़ू करने की ज़रूरत पड़े और वज़ू करना चूँकि नमाज आएगी, आपकी एक आध नमाज भी आएगी सफ़र में, तो हमारे बड़े हमको ये तालीम देते हैं कि ट्रेन के अंदर 2 जगह वज़ू खाने होते हैं। एक तो बाहर के हिस्से में नल होता है और एक अंदर बाथरूम के अंदर नल होता है। वहाँ भी 2 नल होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो जो बाथरूम के अंदर ऊपर का जो नल है वहाँ पर हम वज़ू करें, बाहर के हिस्से में वज़ू ना करें। अगर बाहर के हिस्से में वज़ू करेंगे सारा पानी डिब्बे में आएगा, हमसे लोगों को तकलीफ़ होगी, हमको खुद को नमाज़ पढ़ना है, हमें नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए वज़ू अंदर के हिस्से में ऊपर वाले नल में करें और बक़दर ज़रूरत पानी इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा खर्च ना करें। एक मरतबा हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र था, एक जगह स्टेशन पर क़याम था उनका, गाड़ी आने में देर थी, नमाज और किसी को, हज़रत जी को खुद को शायद वज़ू की ज़रूरत पड़ गई, तो किसी साथी ने कहा कि हज़रत हमारी गाड़ी आने में ज़रा देर है, वो सामने गाड़ी खड़ी है उसमें से पानी मिल जाएगा। तो हज़रत ने फरमाया बड़ों की बातें बातों में बड़ी होती हैं, तक़वे के आला मेयार पर होती है, लेकिन हमें उनसे सबक हासिल करना होता है। हज़रत जी ने फरमाया भाई
ہم نے اس ٹرین کا ٹکٹ نہیں لیا, ہم نے تو اس ٹرین کا ٹکٹ لیا ہے. ہم اس ٹرین کا پانی کیسے استعمال کریں گے؟ ہم نے تو اس ٹرین کا پانی ٹکٹ لیا ہے, ہم تو اس ٹرین میں سوار ہوں گے, اس وقت پانی استعمال کریں گے. اتنی زیادہ احتیاط. حالانکہ اسٹیشن پر ٹرینوں میں جو پانی بھرتا ہے وہ اسٹیشن پر سے ہی بھرتا ہے, لیکن اتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ تو ہم پانی کا استعمال بقدر ضرورت کریں گے. اور سفر میں آنے جانے میں, دوران سفر ادھر ادھر آنا جانا, اس سے پرہیز کریں گے. آپ کے مرد حضرات آپ کے لیے پردے کا انتظام کریں گے, آپ بہنیں اندر کے حصے میں رہے گی. جب بستی میں پہنچ جاوے انشاءاللہ وہاں پر آپ کو لینے کے لیے ساتھی پہنچیں گے. اب وہاں پر پہنچ گئے, مرد حضرات آپ کو قیام گاہ پر چھوڑ کر مرد حضرات مسجد میں جائیں گے. مرد حضرات تو مسجد میں جا کر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو پڑھیں گے, تحیۃ المسجد پڑھیں گے. آپ بہنیں مکان پر جائے گی, مستورات کے لیے کوئی نماز نہیں ہے کہ جیسے مردوں کے لیے تحیۃ المسجد ہے, مستورات کے لیے تحیۃ الگھر ہو جاوے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں اس موقع پر کوئی نفل نماز کا وقت ہے, جیسے چاش کا وقت ہو, اشراق کا وقت ہو, اوابین کا وقت ہو, اور ایسے وقت میں اس نیت سے 2-4 رکعت پڑھی آپ نے, تب تو حرج نہیں ہے. باقی مستقل آپ کی گھر کی 2 رکعت نماز نہیں ہے. مردوں کے لیے 2 رکعت مسجد کی ہے, وہ تحیۃ المسجد پڑھیں گے. آپ بہنیں میں اتنے میں جو ہے آپ بہنیں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر مرد حضرات جب تک پرچہ بھیجیں آپ ذکر فکر میں دعاؤں میں لگی رہیں گی. مرد حضرات انشاءاللہ وہاں سے فارغ ہو کر آپ کے لیے مسجد سے پرچہ بھیجیں گے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارا پورا کام مردوں کے تابع ہے. جس ترتیب سے جس بہن کا جو مشورہ ہو جاوے آپ بہنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ کہ مجھے تو آتا نہیں ہے, میں تو پہلی مرتبہ چلا لگایا ہے, میں نے تو یہ نہ عذر نہ کریں. مشورے سے ایک بات طے ہو گئی, جتنا کر سکتے ہو کر لے, باقی کوئی بہن ہوگی اس کو سنبھال لے گی. باقی ہم آگے سے عذر نہ کر دے وے, آپ تو آج کر لو, آج تو ہم تھکے ہوئے ہیں, دوسرے دن ہم کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں. مرد حضرات انشاءاللہ مسجد میں مشورہ کر کے آپ کو پرچہ بھیجیں, وہاں تک آپ انتظار کریں گے اور دعا ذکر میں رہیں گے. اب ہم نکلنے کے زمانے میں ہمارے بڑے ہم کو فرماتے ہیں 4 اعمال ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنا زیادہ وقت گزارنا ہے. نکلنے کے زمانے میں 4 چیزوں میں ہمارا زیادہ وقت لگے. ایک تو دعوت میں, دوسرا تعلیم و تعلم میں, تیسرا ذکر و عبادت میں, اور چوتھا خدمت میں. ان 4 عملوں میں اپنا وقت زیادہ گزارنا ہے. اس میں پہلا جو وقت گزرے گا زیادہ لگائیں گے وہ دعوت میں. ایک تو دعوت انفرادی ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کی بڑائی کی, اللہ کی عظمت کی, اللہ کی وحدانیت کی, موت اور موت کے بعد کی زندگی کی, دین پر چلنے میں کامیابی کی, ہم اس کی دعوت دیں گے. ایک اجتماعی دعوت ہوتی ہے, مردوں کی ہر نماز کے بعد مجلس ہوگی, وہ اجتماعی دعوت ہے. آپ بہنوں کو بھی دعوت دینے کا موقع ملے گا, صفات کے مذاکرے کے موقع پر, دوپہر کی تعلیم کے بعد آنے والی بہنوں کے اندر اختلاط کے موقع پر, عصر کی نماز کے بعد بہنیں آپ کے پاس آئے گی اس موقع پر. تو ان لوگوں کو دعوت دینا, دعوت دینے سے یقین بنتا ہے, دعوت دینے سے ہمارے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دعوت بہت بڑا عمل ہے. الحمدللہ ہم اپنے گھر پر رہتے ہوئے اعمال تو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر تلاوت کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن ابھی ہمارا داعیانہ مزاج نہیں بنا ہے. ہم اپنا اپنا کر لیتے ہیں, لوگوں کو دعوت نہیں دیتے. تو ہم جتنا ہو سکے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت میں لگاویں. ایک تو انفرادی دعوت, آپس میں بھی باتیں کریں تو دعوت کی باتیں کریں, اللہ کی بڑائی کی, اللہ کی عظمت کی, موت اور موت کے بعد کی زندگی کی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے نکلنے کے زمانے میں آدمی فنا ہونے والی دنیا کے تذکرے چھوڑ کر باقی رہنے والی آخرت کے تذکرے کرے, ایک نئی دنیا آباد کریں. یہ تو ہم روزانہ کرتے ہی ہیں گھر پر, مکانوں کے, کپڑوں کے اور ادھر ادھر کی فنا ہونے والی چیزوں کے ہم تذکرے تو روزانہ گھر پر کرتے ہیں. یہاں آنے کے بعد تو باقی رہنے والی آخرت کے تذکرے کریں. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی نمایاں صفات تھی, ہممنا الآخرہ, وہ آخرت میں جیتے تھے, ان کے اندر آخرت کا فکر ہوتا تھا. تو ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت میں لگاویں. جہاں موقع ملے دعوت دینے کا, ہم اپنی عبادت کو تھوڑا آگے پیچھے کر دے, اپنے نفلوں کو تھوڑا آگے پیچھے کر دے.
لیکن آنے والی بہنوں کے ساتھ اختلاط کر کے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیں، انہیں اعمال کی دعوت دیں، گھر میں تعلیم زندہ کرنے کی دعوت دیں، اور انہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، یہ دعوت ہے۔ تو ایک تو دعوت میں وقت لگے گا، دوسرا تعلیم و تعلم میں ہمارا وقت لگے گا۔ تعلیم کے معنی ایک تو صبح شام کی جو ہماری تعلیم ہوگی، اس میں مردوں کے مشورے سے آپ کو جو وقت طے کر کے دیا جاوے اس پر پابند بن جاویں، اس پر پابند۔ اس موقع پر آپ کو آگے سے مشورہ کر لیں گے، اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں اس سے پہلے فارغ ہو جاویں، آرام کا تقاضا ہے یا اور کوئی ضرورت ہے اس سے پہلے فارغ ہو جاویں، اور وقت پر ہماری تعلیم شروع ہو جاوے۔ تعلیم یہ ہمارا بہت بڑا تربیت کا عمل ہے۔ چاہے یہ حدیث کی کتاب، فضائل اعمال کی کتاب ہمیں منہ زبانی یاد ہو گئی ہے، اور کوئی دور سے پڑھتا ہے ہم غلطی نکال سکتے، اتنی پکی یاد ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی محتاج بن کر، ضرورت سمجھ کر، عظمت کے ساتھ ہم تعلیم میں شریک رہیں گے۔ صبح کی تعلیم، دوپہر کی تعلیم، مردوں کے بیان سے پہلے اس موقع پر بھی تعلیم کا عمل ہوگا۔ اس موقع پر اپنے آپ کو محتاج بنا کر تعلیم والے عمل کے اندر جڑنا، اپنے آپ کو آگے سے تیار کرنا۔ بلکہ ہمیں تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم تعلیم سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اللہ سے اپنی مقدر کی ہدایت مانگے اور تعلیم کے عمل میں شریک ہوں۔ تعلیم کے موقع پر صبح کی تعلیم کے اندر مردوں کی طرف سے آپ کو پرچہ بھیجا جاوے گا، قرآن کریم کے حلقے۔ اب قرآن کریم کے حلقے لگ رہے ہیں، اس میں آپ بہنیں ایک حلقہ لگانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بہنوں میں اور مردوں میں بھی جتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں اتنے حلقے لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی اچھی بہن پڑھنے والی ہے، ایک ہی مرد اچھا پڑھنے والا تو ایک حلقہ لگا لے، اگر 2 اچھا پڑھنے والے تو 2 حلقے لگا لے، اگر 6 جوڑے ہیں، 2 کی جوڑی بن کر اچھا وقت پڑھنے والے 3 ہیں، 3 کو تو 3 حلقے لگا سکتے ہیں۔ ہم اپنا جو قرآن کریم کا حلقہ لگے گا اس میں جس بہن کے ذمہ تعلیم آئی ہے وہ تھوڑا فضائل قرآن میں سے پڑھ کر حلقے لگا لیں، اور دور نہیں کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس کے ساتھیوں میں سے تھے۔ 1995 میں ہمارے ہاں گجرات میں اجتماع تھا بھروچ کے اندر، تو تعلیم کرنے والے ساتھیوں میں مولانا نے بات کی کہ تعلیم والا ساتھی کیا کرے گا، تو قرآن کریم کے حلقے کے موقع پر بتایا کہ اعوذ سے شروع کریں، اعوذ، بسم اللہ، اور ایک آیت کو ٹھیک کریں گے۔ روزانہ 4 صورتیں پوری کرنا ضروری نہیں ہے، روزانہ 4 صورتیں پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ اعوذ سے شروع کریں، اعوذ ٹھیک ہو جائے تو بسم اللہ ٹھیک ہو جائے تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت لیں گے، اور دھیرے دھیرے کر کے کم سے کم اتنا قرآن کریم ہم صحیح کر لیں جس سے ہماری نماز پڑھ سکے ہم۔ تو قرآن کریم کا سکھانا۔ دوسرے حصے میں ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، نشان لگاویں گے، جس کے ذمہ چاہے صبح کی تعلیم آ جاوے، دوپہر کی تعلیم آ جاوے، اس کا تھوڑا آگے سے مطالعہ کر لے۔ تعلیم کرنے کے اندر حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے، اور فائدے کو 1 مرتبہ پڑھے، اور بہنوں کی طرف متوجہ ہو کر پڑھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی طرح کتاب نہ پڑھیں کہ پڑھتی جا رہے ہیں اور سامنے والی بہنیں تو متوجہ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، ایک دوسری بات کہ اگر آپ صبح کی تعلیم کر رہی ہیں اور مقامی بہنیں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئی اور وہ بھی آپ کے حلقے میں بیٹھ گئی ہیں، تو آپ بہنیں قرآن کریم پڑھیں۔ مرد حضرات بھی اگر تعلیمی گشت میں گئے ہیں اور قرآن کریم کے حلقے لگ رہے ہیں، اور کوئی مرد آ گیا یا کوئی بہن آپ کے اندر آ گئی، تو ہم ان کو صورتیں پڑھنے پر مجبور نہ کریں۔ آپ اپنی جو 3 بہنیں بیٹھی ہیں، 2 بہنیں بیٹھی ہیں، آپ اپنے ایک دوسرے کو سناویں، وہ بیٹھی بیٹھی سنتے رہے گی۔ آپ حضرات بھی سامنے والے ساتھی کو مجبور نہ کریں کہ آپ بھی پڑھو۔ ہاں، وہ اپنی ذات سے سنانا چاہے تو ہم اس کا سنیں گے، اس کو بھی اپنے عمل میں شریک کر لیں گے، باقی ہم اپنی طرف سے ان کو مجبور نہیں کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے بہت سے مرد حضرات اور بہت سی مستورات اللہ کی راہ کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں وہاں جا کر کیا، حالانکہ تو سیکھنے کا عمل ہے، لیکن پھر بھی بہت سے اس کے لیے رکے ہوئے ہیں، تو ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے پڑھنے کے لیے۔ ہاں، وہ آئی ہیں تو ان کو شریک کر لیں گے۔ تعلیم میں
کہ تعلیم کے موقع پر تمام بہنیں دھیان توجہ کے ساتھ جو باتیں پڑھی جا رہی ہیں، اچھا تعلیم جو ہوگی وہ نیچے بیٹھ کر ہوگی. کوئی بہن زیادہ مجبور ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتی تو چھوٹے سے اسٹول، چھوٹے سے ٹیبل پر، پاٹلے پر بیٹھ سکتی ہے، باقی بڑی کرسی پر کہ منع ہے. نیچے ہاں انتہائی معذور ہے اور گھر میں بھی کرسی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا ان کا تو ٹھیک ہے، باقی چاہے مجمع کتنا بھی بڑھ جاوے کرسی پر بیٹھ کر مرد مستورات کی تعلیم نہیں. بہت مجبوری ہے تو چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھ کر سکتی ہے. تو ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، نشان لگاویں گے. اور تیسری چیز جو ہوگی وہ 6 نمبروں کا مذاکرہ. ماشاءاللہ آپ بہنیں کسی کے 2 مرتبہ، کسی کے 3 مرتبہ، کسی کا چلہ اللہ کے راستے میں وقت لگا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ آپ بہنیں اپنے گھر پر بھی تعلیم کرتی ہوگی، اپنے محلے کی تعلیم میں شریک ہوتی ہوگی. تو ہر بہن اچھے سے اچھے انداز میں، سیدھے سادے انداز میں صفات کا مذاکرہ کرے. صفات کے مذاکرے میں ایک تو صفت کا مقصد بولنا ہے، ایمان سے کیا چاہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کے لیے 1-2 حدیثیں بولنا ہے، اور زندگی میں لانے کے لیے محنت. بہت آسان ہے. صفت کا مقصد، اس کی فضیلت اور زندگی میں لانے کے لیے محنت، یہ ہر صفت کے ساتھ ملاویں گے تو یہ صبح کی تعلیم ہوگی. تو دوسرا جو ہمارا وقت لگے گا وہ تعلیم میں اور تعلم میں. تعلم کے معنی یہ ہے کہ ہم روزانہ کوئی نئی بات سیکھیں، کوئی سنت سیکھیں، کوئی حدیث سیکھیں، کوئی سورت سیکھیں، کوئی دعا سیکھیں. روزانہ کوئی نئی بات سیکھنا ہو. 40 دن اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اگر 40 دن میں روزانہ ایک بات سیکھیں گے 40 باتیں ہو جاوے گی. روزانہ ایک سنت سیکھیں گے 40 سنتیں ہو جاوے گی. اگر کوئی دعا سیکھیں گے 40 دعائیں ہو سکتی ہیں. 2 دن میں 3 دن میں ایک سورت سیکھیں گے 5-10 نئی صورتیں یاد ہو جاوے گی. تو روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا، نیا سبق لینا، اس کو سیکھنا. تو ایک تو تعلیم ہے، اجتماعی تعلیم، اور تعلم کے معنی سیکھنے سکھانے میں مشغول ہونا. تیسری جو چیز اس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے گا وہ ذکر و عبادت ہے. ذکر و عبادت کے معنی یہ ہے کہ ہماری ایک تو 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا ہو رہی ہو، 5 نمازیں وقت پر ادا کریں. آگے سے نماز کے انتظار میں رہنا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یہ عرش کا سایہ دلوائے گا، یہ عرش کا سایہ دلوائے گا. تو نماز کے اوقات آپ کو معلوم ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہی ہم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر ہم اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار رکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ای الاعمال افضل، عمل میں بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ بہترین عمل ہے. تو ایک تو 5 نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا. مرد حضرات تکبیر اللہ کے ساتھ صف اللہ کے ساتھ پڑھیں گے. آپ بہنیں بھی نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کی تیاری کر لیں اور اپنے آپ کو نماز میں مشغول کرنا. 4 قسم کے نوافل. اگر ہمارے ذمہ میں قضا نمازیں پچھلی چھوٹی ہوئی ہے تو نمازوں کو قضا کرتے رہے. نفل کے مقابلے میں نمازوں کو قضا کرنا یہ ضروری ہے. تو آپ بہنیں کہ اگر کوئی نمازیں پچھلی قضا ہیں یاد آ رہی ہیں تو اس کو قضا کر لیں، ورنہ 4 قسم کے نوافل کا اہتمام. تہجد آپ کو وقت بتا دیا جائے گا. تہجد کا آخری وقت کون سا ہے؟ صبح صادق کا وقت. تو تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے. ان 4 قسم کے نوافل کا اہتمام. اس کے ساتھ ہماری صبح شام کی تسبیحات، یہ ہماری غذا ہیں. جیسے ہم روزانہ صبح شام غذا لیتے ہیں ہماری جسم کو تقویت ملتی ہے، ان عملوں کو کرنے سے ہماری روحانیت کو تقویت ملے گی. تو صبح شام کی تسبیحات. تیسرا کلمہ ہے عظمت کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ، باتیں کرتے کرتے نہیں، بستر پر بیٹھے بیٹھے نہیں، ٹیک لگا کر نہیں، قبلہ رخ بیٹھ کر. تیسرا کلمہ ہے معنی کا استحضار کرتے ہوئے. درود پاک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں لیتے ہوئے درود شریف کا اہتمام کرنا. اور تیسرا استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کر کے دیدہ و دانستہ جان جان کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا، غفلتوں کو یاد کرنا اور استغفار کرنا. صبح شام استغفار ہیں.
یہ 3 تسبیحات، صبح کی تسبیح آپ کو اچھا موقع ملے گا اگر اذان کے ساتھ اپنی ضرورت سے نمازوں سے فارغ ہو گئے، مرد حضرات بات کرنے آئیں گے اس سے پہلے تو آپ کی تسبیح پوری ہو سکتی ہے، تو تہجد سے آپ کو وقت مل جائے گا تو تسبیحات پڑھ لے ہوئے، روزانہ تلاوت کریں، ہر مسنون دعا کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کوشش کریں، صبح صادق سے پہلے تلاوت کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو تہجد کے وقت تلاوت کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے اس سے اللہ کا قرب بہت جلدی نصیب ہوتا ہے، بہت جلدی نصیب ہوتا ہے۔ تو فجر سے پہلے اگر نہیں ہوتا ہے تو فجر کے بعد آپ بہنیں جو ہیں ہم سب تلاوت کا اہتمام کریں، تسبیحات، تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام، اور روزانہ وقت نکال کر دعاؤں کا مانگنا، یہ ذکر و عبادت میں ہے۔ روزانہ آپ کے پاس جتنی بہنیں آپ کو ملنے آتی ہیں، آپ کے گھر پر بھی آئی ہوگی، یہاں بھی آئی ہوگی، وہاں مقام پر جس مقام پر جاؤ گے وہاں بھی آپ کو بہنیں ملنے آتی ہوگی، ایک ہی بات آپ سے کہے کہ بہن ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، کیونکہ راستہ بڑا اونچا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو آپ اپنے وقت کو دعاؤں کے اندر لگاویں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے، آپ لمبی دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، جہاں موقع ملے نماز کے بعد، ذکر کے بعد، تلاوت کے بعد، تہجد میں دعاؤں کا مانگنا، ہم اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بناویں۔ دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، تمام عبادتوں کا مغز دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا مستقل عبادت ہے، تو ہم ذکر و عبادت میں اپنا وقت لگاویں گے۔ تو یہ 3 چیزیں، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں۔ چوتھی چیز خدمت میں ہم اپنا وقت لگاویں گے۔ خدمت میں بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ اپنا کام ہم خود کر لیں، ہم کسی پر بوجھ نہ بنے، معمولی کام میں بھی ہم کسی کا تعاون نہ لیں، ہم اپنا کام خود کر لیں، بلکہ ہم جس گھر میں قیام ہے ہمارا ان گھر والوں کے معاون اور مددگار بنے، ہم وہاں جا کر مہمان بن کر نہیں، ان کے ساتھی بن کر ان کے گھر میں رہے، بلکہ آپ ان کے تعاون کر کے ان کو ان کے کام کاج سے فارغ کر کے ان گھر والی مستورات کو آپ کے اعمال میں شریک ہونے کا موقع دے۔ آپ وہاں جا کر ان پر بوجھ نہ بن جاویں، معمولی باتوں میں ان کو بار بار آرڈر کرنا، بار بار چیزیں مانگنا، کہ نہ، ہم اپنی تمام ضرورت کی چیزیں یہاں سے لے کر جاویں، ہم کسی پر بوجھ نہ بنے۔ تو ہم خدمت، ہم اپنی ذات سے اپنا کام خود کر لیں، چاہے کپڑے دھونے کا مسئلہ ہو، چاہے اپنی کوئی نجی ضرورت کا مسئلہ ہو، ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، اپنی ذات سے خود خدمت، اپنی ذات اس کام، اپنا کام خود کر لیں۔ خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہماری جماعت میں اللہ نہ کرے کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، تو ہم ان کا تعاون کریں، ان کے ہاتھ بٹاویں۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اپنا چوتھا جو وقت لگائیں گے وہ خدمت میں لگائیں گے۔ یہ 4 اعمال تو وہ ہیں جن میں ہمارا زیادہ وقت لگے گا۔ بعض اعمال وہ ہیں جن میں وقت تو لگانا ہے لیکن کم سے کم وقت میں اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے۔ کھانے پینے میں کہ کم سے کم وقت لگے گا، لمبا چوڑا پروگرام، ہم گھر والوں پر بوجھ نہ بنے، جلدی سے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاوے۔ کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگاویں گے، اپنے ضرورت کے پورا کرنے میں کم سے کم وقت لگاویں گے، آرام میں بقدر ضرورت آرام کریں گے۔ بار بار گھر میں تو بستر پر پڑ گئے، پاؤں پھیلا کر سوتے رہے، کہ نہ، بقدر ضرورت آرام کریں گے۔ رات کو آرام کر لیا، دوپہر کو کچھ کیلولا کا موقع ملے گا اس موقع پر آرام کر لیا۔ بار بار ہر عمل کے بعد آرام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ تو اپنے آپ کو عمل میں مشغول رکھیں گے، آرام کے موقع پر آرام کر لیں گے، ایسا بھی نہیں کہ آرام نہیں کرنا ہے، آرام تو ضرور کریں گے لیکن بقدر ضرورت آرام کریں گے۔ تو کھانے پینے میں، اپنی ضرورت سے فارغ ہونے میں، آرام کرنے میں، اور ضروری بات چیت میں، آپس میں بات کرنے کی ضرورت بھی پڑے تو جتنی ضرورت اتنی بات کرے، پرانی باتیں یاد کر کے وہاں مجلس سے نہ لگاوے۔ چلو وقت فارغ ہو گیا، تعلیم کے بعد مجلس لگا دی، بہنیں چلی گئی، ہم اکیلے گھر میں تو باتیں شروع کر دی، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، ہنسی مذاق شروع کر دی، یا ہم تو وہاں گئے تھے، اس طرح ہوتا تھا، یہاں تو ایسا ہو رہا ہے، وہاں تو ایسا تھا۔
فنا ہونے والی چیزوں کے بھی تذکرے نہیں اور دوسری کوئی باتوں کے تذکرے ہم نہیں کریں گے. اپنے آپ کو ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگاویں گے. جب ضروری بات چیت میں ہمارے ساتھ جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ کم سے کم وقت لگانے کو کہا جا رہا ہے، تو جو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، اپنے گھر پر ہیں، ان سے بھی بات کرنے سے ہم پرہیز کریں. ہم نے اللہ کے لیے وقت فارغ کر لیا تو ہم اللہ کے لیے فارغ ہو جاویں. اس میں بار بار گھروں پر فون کرنا، خیر خبر لینا، آپ تو یہاں سے دعا مانگ کر گئے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں. اللہ ان کا محافظ ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے. بلکہ سفر کی دعا میں ایک دعا یہ ہے، اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی بن جا، گھر میں ہمارا خلیفہ بن جا. تو ہم تو اللہ کے حوالے کر کے جاویں. وہاں رہتے ہوئے بار بار فون پر مشغول رہنا یہ مناسب بات نہیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہم فون سے پرہیز کریں، موبائل کے استعمال سے پرہیز کریں، ورنہ یہ جو ہے ہمارے عمل کو ختم کر دیتا ہے. جیسے نماز کو، روزے کو، حج کو فساد میں لانے والی چیزیں، اللہ کے راستے میں بہت بڑی فساد کی چیز موبائل کا استعمال ہے. اس لیے ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگاویں گے اور موبائل کے استعمال سے ہم پرہیز کریں گے. موبائل کے استعمال، اگر کوئی بات ہو گئی ہم تو اللہ سے کہویں گے، اگر کوئی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرو. ہم مقامی بہنوں سے بھی زیادہ سوال سے پرہیز کریں گے تو ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگائیں گے. بات چیزیں ایسی ہیں جس کو بالکل نہیں کرنا ہے. اس میں ایک تو دل کا سوال بالکل نہیں. ہمارے دل میں بھی یہ بات نہ آئے کہ یہاں کے لوگ ہمارا کچھ تعاون کرے، ہماری کوئی خدمت کرے، دل میں بھی یہ بات نہ لاویں. ہاں، دل کا بھید اللہ جانتا ہے. علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے. اگر کسی ایک کے دل میں بھی بات آ گئی تو اللہ کی مددیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے. جب بندہ اللہ کے خالق پر نظر رکھتا ہے، خالق کی مدد میں رہتا ہے، اور اگر مخلوق پر نظر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے. تو ہم دل میں بھی یہ بات نہ لاویں کہ کوئی ہماری کسی قسم کی خدمت کرے یا ہمارے یہ کام پورا کر دے. دل کا بھی سوال نہیں، زبان کا بھی سوال نہیں، ڈائریکٹ بھی نہیں، اور باتوں میں اشاروں میں بھی نہیں. یہ بات یوں کرتے کرتے کوئی سوال کر لیا کہ دل کا سوال بھی نہیں، زبان کا سوال بھی نہیں. اور ہم اپنی ساتھیوں کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے، بغیر ضرورت کے استعمال نہیں. آپ بہنیں بھی نہیں اور آپ مرد حضرات بھی نہیں. ہم سب کوئی بات کی ہدایت ہے کہ ہم اپنی چیزیں ضرورت کے خود ساتھ میں لے کر جاویں. اگر ضرورت پڑے گی تو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے. چاہے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیں بہن میرے اس کے اندر یہ ہے، آپ یہ ہے، یہ نہ. ایک دوسرے کی چیز ہے ضرور ہم سب کے پاس ہوگی، لیکن ہم بغیر اجازت کے ایک دوسرے کی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہو. اور چوتھی چیز جس سے پرہیز کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاویں گے، اسراف سے. بغیر ضرورت کے خرچ کرنا یہ تو منع ہی منع ہے، لیکن ضرورت میں بھی زیادہ استعمال کرنا، جو کام 5 روپے میں 10 روپے میں ہو جاوے وہاں 20 خرچ کرنا، 100 میں ہو جائے وہاں 120 خرچ کرنا، کہ یہ تو فضول خرچی ہے، اسراف ہے. اس سے ہمیں اللہ کے نام پر دینے میں، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو صدقہ خیرات میں کہ ہم جتنا بھی خرچ کریں اتنا تو کم ہے. جتنا بھی ہم اللہ کے راستے میں نسبت الہی پر خرچ کریں. باقی اپنی ذات کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام بڑے مالدار تھے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے، بقدر ضرورت استعمال کرتے تھے، اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہ پورا کا پورا لٹا دیتے تھے. تو اس سے ہم اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہو. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہو. اس کے ساتھ ساتھ سفر کے دوران جب بھی آپ بہنوں کو پورے دن بھر کا نظام آپ کو جو رہتا ہے وہ ماشاءاللہ ابھی میں نے عرض کیا، باقی احمد آباد میں آپ کے سامنے باتیں آئے گی، ان کو دھیان توجہ کے ساتھ سننا. اب آپ کا ترتیب کیا رہتی ہے کہ عام طور پر آپ کی جماعت پہنچی ہے، مشورہ ہوگا، تعلیم اور کتاب پڑھنے کے لیے وہ آپ کو مشورہ دیا جائے گا. جس کے ذمہ بات آ جاوے، تعلیم آ جاوے، اس تعلیم کو نبھائیں گے. استقبال جس کے ذمہ استقبال نبھائیں گے. تو صبح تعلیم کا عمل ہوگا. اس کے بعد آپ بہنیں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کھانا کھا لیا، آرام کر لیا،
دوپہر کے موقع پر آپ کو تعلیم کو کہا جائے گا کہ مثال کے طور پر علاقے کے حساب سے ہوگا کہ 2 بجے، کہیں 2:15 بجے، کہیں 2:30 بجے. تو جو وقت آپ کو دیا جاوے اس سے پہلے آپ اپنی تمام ضرورت سے فارغ ہو کر آپ تعلیم کے لیے تیار رہے. جس بہن کے ذمہ بھی تعلیم ہو جاوے، جس کے ذمہ استقبال ہو جاوے، ایسا نہ ہو کہ مقامی بہنیں تو آپ کے آنے کی خوشی میں آگے سے آ گئی ہیں اور آپ تو ابھی تیاری نہیں ہے، بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو. دوپہر کی تعلیم کے اندر مردوں کا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ آخر میں. اس موقع پر تشکیل کے لیے موقع دیا جائے گا. اب مجمع زیادہ ہو گیا ہے تو 2 حلقے بنا لیں، اگر اور زیادہ مجمع ہے تو ہر ایک بہن 5-5 7-7 بہنوں کو لے کر بیٹھ جاویں. آپ 6 بہنیں ہیں، اگر 6-6 7-7 کو بھی لے کر بیٹھ جائے گی تو بغیر شور کے آسانی کے ساتھ مجمع پر محنت ہو جائے گی اور تشکیل کا موقع دیا جائے گا آپ کو. تو اس موقع پر آپ 2 بہنیں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا شروع نہ کر دے بلکہ ایک بہن 5-5 6-6 7-7 بہنوں کو لے کر ان کی تشکیل کرے. ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، ان کو گھر کی تعلیم کے لیے تیار کرنا، یہ بہت اچھا موقع ہے. اس کو آخری عمل سمجھ کر کریں کہ اب زندگی میں دوبارہ یہاں آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اب زندگی میں دوبارہ ان بہنوں سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کے لیے غنیمت سمجھ کر ان کو اچھی سے اچھی دعوت دیں، اللہ کے راستے میں تیار کریں. عصر کے بعد آپ اپنے معمولات کو پورا کرے گی. اور اگر مقامی کوئی بہنیں آ گئی ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ اختلاط کرنا ہوگا. آپ ان کے ساتھ اختلاط کریں. اگر 2 بہنیں ہیں تو ایک بہن اختلاط کرے گی، باقی بہنیں ذکر فکر میں رہے گی. اگر زیادہ بہنیں ہیں تو آپ ان کو دعوت میں لگائیں، استعمال کریں اور ہر ایک بہن دعوت دینے والی بنے. اور اپنے اگر کوئی بہنیں نہیں ہیں، آپ بہنیں خود ہی ہیں تو آپ خود جو ہے اپنے معمولات کو پورا کر لے گی. مغرب کی نماز کے بعد معمولات. اب آنے والی بہنیں، جو بہنیں آپ کے پاس آئی ہیں ان کو مغرب سے پہلے اپنے گھروں پر روانہ کر دے. مغرب کے بعد تک بٹھائے نہ رکھیں بلکہ مغرب سے پہلے آپ بہنیں ان کو روانہ کر دیں. مغرب کی نماز کے بعد آپ اپنے نماز پڑھیں گے، اوابین پڑھے گی، اپنے معمولات پورا کرے گی اور مردوں کے ذریعے سے کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کو دیا جائے گا اس پوائنٹ پر آپ مذاکرہ کریں گی. آداب کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے، خدمت گزاری کے تعلق سے اور مختلف پوائنٹ آپ کو وہاں انشاءاللہ پرچے میں دیے جائیں گے. مرد حضرات کی طرف سے جو پوائنٹ آپ کو دیا جاوے اس پر آپ مذاکرہ کرے گی. چاہے کوئی قصہ، کوئی فضائل صدقات میں سے، فضائل اعمال میں سے کوئی حدیث کے بارے میں کہا جاوے یا شوہر کی اطاعت کے تعلق سے، خدمت کے تعلق سے، کچھ آداب کے تعلق سے، جو بھی پوائنٹ آپ کو مل جاوے اس پر اپنے آپ کو مشغول کریں. عشاء سے پہلے ایک کام ہوگا، یا تو عشاء سے پہلے، عشاء کے فوراً بعد کھانا کھا لیں اور جلدی سے اپنے آپ کو آرام میں لگا. ہاں، دن بھر آپ بہنوں کو مقامی گھر والوں کے ساتھ اختلاط کا موقع نہیں ملا ہے تو ایک بات ہم کو کہی گئی تھی کہ ماشاءاللہ ہم آنے والے سارے محلے کی بہنوں پر تو محنت کرتے ہیں لیکن اس گھر کی بہن چھوٹ جاتی ہے کہ وہ تو اب دن بھر آپ کی خدمت میں مشغول رہی. تو رات کو تھوڑا ان کا وقت دے اور کوشش کریں کہ کم سے کم آپ کی جماعت کی برکت سے اس گھر میں تو تعلیم کا عمل زندہ ہو جاوے. آپ بہنیں ان کو عملی طور پر تعلیم کر کے ایک دن دکھاویں اور دوسرے دن ان سے کراویں تاکہ اس گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے. فجر کی نماز کے بعد چاہے روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آپ بہنیں مردوں کے ذریعے سے آپ کو وقت دیا جائے گا کہ فلاں وقت انشاءاللہ مرد حضرات بات کرنے آویں گے. اس سے پہلے آپ بہنیں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر انتظار میں رہیں. مرد حضرات مذاکرہ کریں گے، اس مذاکرے کو دھیان سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا. ضروری باتیں ہوتی ہیں، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. روزانہ ہم جتنا اللہ سے ان دین کی مذاکروں کو سنیں گے انشاءاللہ اندر سے دین کے اعتبار سے ہم پختہ بنیں گے. اس لیے فجر کی اور جس دن مکان بدلنے کا ہوتا ہے آپ کو جو وقت دیا جاوے اس سے پہلے آپ تیار، کیونکہ وہاں مقامی لوگ ہوتے ہیں، سواریاں ان کی ہوتی ہیں، وہ سارا سیٹنگ کر کے آپ بہنوں آپ جماعت کو منتقل کریں گے. تو آپ جو ہیں جو وقت دیا جاوے اس سے پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر تیار رہنا. مرد حضرات انشاءاللہ آگے سے مکان کو دیکھ لیں گے اور اس مکان کی تحقیق کر لیں گے. اور اگر آپ بہنوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا آپ جس مکان میں وہاں پر کوئی گڑبڑ والی بات رکھتی ہیں تو فوراً آپ پرچے کے ذریعے سے اپنے مردوں کو مطلع کریں. انشاءاللہ مرد حضرات اگر کوئی بات ہوگی
تو مقامی حضرات سے مشورہ کر کے آگے کو دیکھ لیں گے. باقی دن بھر اپنے آپ کو اعمال میں مشغول کرنا ہے اور یہ دعاؤں کا راستہ ہے. آخر راتوں میں اٹھ کر موقع ملے تو موقع نکالنا ہے. موقع نکال کر اپنے آپ کو دعا میں مشغول کریں. ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے مانگے. اور جس گھر میں ہمارا قیام ہے اس گھر والوں پر ہم بوجھ نہ بنے. ہم اپنا بستر، اپنا سامان خود لے کر گئے ہیں، اور اگر کوئی اکرام کی بات ہے، آپ 6 بہنیں اور اکرام کریں 3 بستر ہیں، تو ہم ترجیح دے دیں دوسرے بہنوں کو. آپ بہنوں میں سے اکرام میں، تکلیف کی چیز میں اپنے آپ کو آگے رکھنا، سہولت کی چیزوں میں ساتھیوں کو آگے بڑھانا، یہ صحابہ اکرام کی صفات میں تھا کہ مجاہدے میں اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے، سہولت میں اپنے ساتھیوں کو آگے رکھتے تھے. اور جن گھر میں آپ کا قیام رہا ہے اس گھر کی صاف صفائی کا بھی خوب خیال رکھیں. جس کمرے میں آپ کا قیام ہے اسی کمرے میں رہنا ہو. اور لمبا چوڑا گھر ہے، وہاں بھی چلے گئے، وہاں بھی چلے گئے، اور ادھر ادھر، یہ نامناسب چیز ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاوے اور وہ اپنی ترتیب سے رہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے کہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. اس طرح ہم جس گھر میں جا رہے ہیں وہاں پر بھی جو کمرہ یا جو جگہ ہم کو دی گئی ہے وہیں پر قیام رکھیں گے. باقی بہت بڑی چیز جو ہے آپس کا جور، محبت، اتفاق ہے. بہت بڑی چیز ہمارے اس کام میں مولانا علیہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اجتماعیت قلوب. دیکھو ہم بشر ہیں، فرشتے وہ ہیں جن سے بھولیں نہیں ہوتی. شیطان ہوا جو بھول کر کے بھی توبہ نہیں، بھول گیا لیکن توبہ نہیں ہے. ہم انسان ہیں، کیا ہم سے بھول ہو جائے گی لیکن ہم توبہ بھی کر لیں گے، معافی بھی مانگ لیں گے. اس لیے انسان ہے، بشر ہے، ہمارے ساتھ تو بھولیں لگی ہوئی ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے اگر کوئی بھول کی بات ہو جاوے تو اس سے درگزر کا معاملہ کرے. اللہ کے لیے معاف کرنا ہو، چاہے ہمارے آپس کے اندر ہو چاہے مقام کے لو، اس سے درگزر کا معاملہ. تو اجتماعیت قلوب، اللہ کے مولانا علیہ فرمایا کرتے تھے کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. اس میں پہلے نمبر پر اجتماعیت قلوب، ہمارے دلوں میں آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کے اللہ سے لیے محبت کرنا ہو. ایک مرتبہ ہماری جماعت جا رہی تھی 4 مہینے بنگلہ دیش کے لیے. عثمان بھاگل صاحب تھے، انہوں نے روانگی کی بات کی اور یوں کہا کہ دیکھو بھائی، آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، 4 مہینے کے لیے ساتھ رہو گے، مختلف خاندانوں کے لوگ ہو، مختلف مزاج آپ کے ہوں گے، لیکن ابھی جس محبت کے ساتھ جا رہے ہو اس محبت میں اضافہ کر کے لانا. اور اگر اضافہ کر کے نہیں لا سکتے تو کم سے کم جتنی محبت لے کر جا رہے ہو اتنی محبت واپس لے کر آنا. تو آپس کی محبت، اجتماعیت قلوب. دل ملے، جسم ملے ہوئے ہیں لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہے تو یہ تو منافقت ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات جو قرآن میں کہتا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، آپ دیکھیں گے کہ ان کے جسم تو ملے ہوئے ہیں لیکن ان سے دل پھٹے ہوئے ہیں. یہ تو نفاق ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو بچاویں کہ آپس میں جس طرح ہم ساتھ میں دیکھنے کے اعتبار سے آپس کے جور محبت کے ساتھ چلنا. اتحاد فکر، آپ سب بہنوں کی فکر بھی ایک ہو. ایک بہنوں کی آپ مرد حضرات بھی محنت کریں گے مسجد میں، آپ بہنیں بھی ان کا تعاون کریں. جو نام آ جاوے ان کو اچھی طرح پورا نام لکھیں اور مردوں کو پہنچاوے. آپ بہنیں بھی طے کر کے آوے کہ انشاءاللہ یہاں سے نقد جماعتیں بنانا ہے، چلے کی 3 دن کی 10 دن کی، وہاں سے نقد جماعتیں بنانا ہے. گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ کرنا ہے. مرد حضرات بھی انشاءاللہ محنت کریں گے، آپ بھی محنت کرو گی، آپ سب کی ایک فکر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جماعتیں بنے گی اور وہاں صحیح رخ سے کام زندہ ہو جائے گا. تو اجتماعیت قلوب، اتحاد فکر اور نہج کا صحیح ہونا. جو ترتیب ابھی بھی عرض کی گئی، احمد آباد میں بھی آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، جو ترتیب ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں اسی ترتیب سے کام کرنا، چاہے ہماری عقل میں آوے نہ آوے. ہم اپنی ترتیب سے نئی نئی چیزیں شروع نہیں کریں گے. ہاں، ہم اپنی ترتیب سے نئی نئی چیزیں شروع نہیں کریں گے. حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم کو جو باتیں ہمارے بڑوں نے بتائی ہیں اسی ترتیب پر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی نفع ہوگا، اور جن علاقوں میں جا رہے ہیں اللہ وہاں پر بھی انشاءاللہ نفع کی شکلوں کو قائم کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ذمہ دار کا مشورہ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اعلان کریں گے. اس کے بعد آپ بہنیں جلدی سے تیاری کریں، کھانا کھا کر نماز پڑھ کر روانہ ہو جانا ہے. بتاؤ بھائی ذمہ دار، پہلے جانے والے بتاؤ. اور فاروق بھائی، طاہر صاحب، شو رضوان،
جنید صاحب وہاں ابراہیم صاحب એવું કહે કે આપણે જમાતમાં જઈએ તો એ તર ચાલવાનું કે જમાતનો અમીર છું, બધા જ અમીર, આપણી જાતિ પોતાની જાતિ ફિકર. અને અમીર સાહેબ એવું સમજે કે હું જમાતનો ખાસી છું, પછી ચાલુ અને શરૂ મળશે કે અમીર તો કોઈ બી હોય, આપણી સ્ટીમે તો ફિકરોના હંગાત ચાલવાનું તો ઇન્શાલ્લાહ. जुनीद बन कर ले जिम्मेदारी, पूरा मुआविन बन गया. ठीक, आपकी जमात की जिम्मेदारी इंशाल्लाह हमारे जुनीद भाई गोरा रहेंगे जो कालोल के साथी हैं. अब वो जो हजरात मशवरा करें, अब इसी तरतीब से इंशाल्लाह काम करना है. अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रु कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व बियदिकल अम्रु कुल्लु. अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अन्नका मा असनैता अला नफ्सिक या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम. ए अल्लाह, गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा. आज तक की मुजरमा ज़िंदगी को माफ़ फरमा कर बाकी ज़िंदगी को तेरी ताअत व फरमा बरदारी पर लगाने की तौफीक अता फरमा. ए अल्लाह, ईमान कामिल अता फरमा, यकीन सादिक अता फरमा, सुन्नतों पर चलना हम सब के लिए आसान फरमा. जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर कायम दायम फरमा. मौत का वक्त आवे कमाल ईमान के साथ तेरी रज़ा वाली मौत अता फरमा. ए अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से, मैदान महशर की ज़िल्लत और रसवाई से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा. ए अल्लाह, आमाल में खुश खुज़ू अता फरमा, आमल में सिफत एहसान पैदा फरमा, हर मारूफ का करना आसान फरमा, हर मुनकर से बचने की तौफीक अता फरमा, तेरे रज़ा वाले आमाल में लगने की तौफीक अता फरमा, तेरी नाराज़गी वाले कामों से बचने की तौफीक अता फरमा. ए अल्लाह, इल्म नाफ़े अता फरमा. ए अल्लाह, इल्म नाफ़े अता फरमा. ए अल्लाह, नफ़े वाला इल्म हमें अता फरमा. घर घर में तालीम के हल्के ज़िंदा फरमा. ए अल्लाह, तेरा ध्यान अता फरमा, तेरा ताल्लुक़ अता फरमा. कुरान करीम की तिलावत करने पर, तेरी अच्छी इबादत करने पर, तेरा ज़िक्र करने पर तो हमारी मदद फरमा. ए अल्लाह, अखलाक हमीदा अता फरमा, अखलाक हमीदा अता फरमा, सिफ़ात कुरानी अता फरमा, सिफ़ात दावत अता फरमा, सिफ़ात कबूलियत से आरास्ता फरमा. ए अल्लाह, इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा, रिया से, नामो नमूद से, शोहरत दिखलावे से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा. ए अल्लाह, मौत तक आफियत के साथ अजीम मेहनत में लगने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह, तूने अपने फजल से चलाया है, मौत तक चला लेने के फ़ैसले फरमा. काम को सही रुख से करने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह, काम को सही तरतीब से करने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह, इस समाज के सफ़र को कबूल फरमा. अल्लाह, सफ़र में उनका साथी बन जा. अल्लाह, कदम कदम पर उनकी नुसरत फरमा, कदम कदम पर उनकी मदद फरमा. अल्लाह, घरों में उनका खलीफा बन जा. अल्लाह, हर नागवारियों से उसकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा. अल्लाह, जिन इलाकों में जा रहे हैं या ना उन इलाकों में और उसकी बरकत से पूरे आलम में खैर के वजूद में आने का ज़रिया फरमा. अल्लाह, काम को सही तरतीब से करने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह, जैसा तू चाहता है और जैसे तेरे बंदों ने हमें काम करने को कहा है, अल्लाह, इस तरह काम करने की हमें तौफीक अता फरमा. अल्लाह, हमें काम का बना दे, हमें काम करना सही रुख से सिखा दे. या अल्लाह, आपस में जोर मोहब्बत अता फरमा, प्यार मोहब्बत के साथ चलने की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह, उनकी भरपूर नुसरत और मदद फरमा. या अल्लाह, जिन फ़िक्रों को लेकर जा रहे हैं, मौत तक इन फ़िक्रों के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह, तेरी रबी ने तो जो खैर की दुआ मांगी हमें अता फरमा, जिन शरूर से पना चाहे हमें पना नसीब फरमा. अल्लाह, हमारी दुआओं को महद अपने फضل करम से कबूल फरमा. वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक. हम तो बस खाए नमाज पढ़ ले. जी पौना एक थी उसे सवा एक दिन नमाज से मैं बाजिन फोन कर दिया. सूरज दाव जुबेर दाव